السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، آج راولپنڈی کی انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان کی بہن علیمہ خان کے خلاف چوتھی بار ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ اب عمران خان اور ان کی خاندان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور ان کو اپنے نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے بھی ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا حلف اٹھائے 6 دن ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک کابینہ نہیں بن سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی عمران خان سے ملاقات کر کے کابینہ کے نام فائنل کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ عمران خان سے ملوں گا تو تشکیل ہو جائے گی، امکان نہیں تو امکان بنائیں گے انشاءاللہ۔ تاہم آج چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے اندیا دیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں چھوٹی کابینہ جو ہے وہ بنائی جا سکتی ہے۔ ہمارے لیے سارے ایم پی ایز جو ہے محترم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ایم این ایز ہے اور ایم پی ایز ہے ہمارے، ہم ان کو اکوموڈیٹ کریں اور ان کی پوٹینشیل کو دیکھتے ہوئے ان کو کیبنٹ میں لے لیں۔ اس لیے خان صاحب کے ساتھ ملاقات بہت ضروری ہے، لیکن فور سم ریزنز اگر ملاقات نہیں ہوتی تو پھر یہ بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 8-10 وزراء کی پھر ہم ایک شارٹ کیبنٹ اناؤنس کریں گے انشاءاللہ، اور باقی کیبنٹ میں پر ایکسٹینشن تب ہوگی جب خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی۔ دوسری طرف کل عمران خان کی بہن نورین خان نے پارٹی کو احتجاج کی تیاری کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ شرافت اور تمیز سے کچھ نہیں ہوگا۔ عمران خان کو آسانی سے دیکھیں، شرافت اور تمیز سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ ہم یہاں کھڑے رہتے ہیں، ہم کچھ نہیں کرتے، نہ ہم پتھر مارتے ہیں نہ اینٹیں مارتے ہیں، جو پہلے حکومتوں میں ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ ہم نے آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا جو غلط ہوئے، تو ان کو اب عمران خان کے ساتھ یہ ظلم ختم کرنا ہوگا۔ جبکہ تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر خان نے بھی کہا ہے کہ احتجاجی تحریک نومبر میں شروع ہو سکتی ہے۔ کیا تحریک انصاف ایک دفعہ پھر سڑکوں پر آنے کو تیار ہے؟ کیا وزیر اعلیٰ کی تبدیلی سے احتجاجی تحریک کامیاب ہو سکے گی؟ کیا تحریک انصاف کی صفوں میں مزید تبدیلیاں بھی متوقع ہیں؟ اور کیا خیبر پختونخوا کی کابینہ بنتے ہی ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کا قانون ختم کر دیا جائے گا اور آرٹیکل 245 کے تحت طلب کی گئی فوج بیرکوں میں واپس چلی جائے گی؟ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر جناب جنید اکبر خان صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ جو ابھی بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی ہم ایک چھوٹی کابینہ بھی بنا سکتے ہیں، دوسری طرف سے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی اس کے بعد ہی کابینہ بنے گی، تو کیا فیصلہ کر لیا آپ لوگوں نے کہ چھوٹی کابینہ بنائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی کی۔ اصل میں یہ حکومت اس ٹائم کمپلیٹ ہو جاتی ہے جب تک اس کی کیبنٹ بن جائے تو حکومت کمپلیٹ ہو جاتی ہے کہ چیف منسٹر بننے سے جو ہے حکومت نہیں بنتی۔ تو یہ ہماری مجبوری ہے کہ کم سے کم 8 صوبائی منسٹر جو ہے وہ ہم نے اپوائنٹ کرنے ہیں۔ سی ایم صاحب کا تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا کہ وہ سی ایم بنے، اور یہ ریاست اور جمہوریت کے لیے اس کی جتنی بھی ہم مذمت کریں کم ہے کہ جس کے نام پہ ووٹ ملا، جس کی وجہ سے وہ سی ایم بنا، اس اپنی قیادت سے اس کو ملنے نہیں دے رہے۔ اور یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی اسپیشل اس کے لیے کرے، جین مینول کے مطابق ہر کسی کا حق ہوتا ہے۔ وہ تو آپ درست کہہ رہے ہیں، مگر اگر اسی طرح معاملات چلتے رہے اور ان کو ملاقات کرنے کی اجازت نہ دی گئی تو پھر آپ نے کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا ہوگا نا، اور بھی طریقے ہوتے ہیں میسیجز لانے کے کہ جی کابینہ میں کون ہو سکتا ہے۔ سو آپ نے پھر کیا فیصلہ کیا کہ چھوٹی کابینہ بنائیں گے؟ نہیں، تو میں یہی بات کر رہا ہوں کہ تو ہمیں تو ضرورت ہے کہ 8 منسٹر تو ہم نے لینے ہیں، تو اس کے لیے کوشش ہوگی کہ یا تو سی ایم صاحب کی خود ملاقات ہو، اگر سی ایم صاحب کی ملاقات نہ ہو تو کسی اور کے ذریعے بھی میسج آ سکتی ہے یا جا سکتی ہے۔ اگر یہ حالات بھی نہیں ہوئے تو پھر سی ایم صاحب خود ہی فیصلہ کریں گے، جو چھوٹی کی جس طرح بیرسٹر صاحب نے بات کی ہے تو سی ایم صاحب خود ہی کریں گے کہ 8 بندے وہ لے لے، کیبنٹ بنا لے تاکہ حکومت بن جائے۔ پھر آگے خان صاحب سے ملاقات کے بعد اس میں اگر کسی کو ایڈ کرنا ہو، کسی کو نکالنا ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب جو اس کی کہے گا انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہوگا۔ اور یہ جو 8 لوگ جن کو آپ انکلوڈ کریں گے، اس کا تعین خود سی ایم صاحب ہی کریں گے یا آپ کوئی یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ جی ایک کمیٹی بنائی جائے؟ چونکہ اس کی بھی بات ہو رہی تھی کہ جی ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو خیبر پختونخوا کے معاملات کو دیکھے گی، جس کے اندر بیرسٹر گوہر ہوں گے، سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں گے، پھر ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ اور بھی کچھ لوگ خیبر پختونخوا سے سینئر سیاستدان ہوں گے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سی ایم صاحب پہ خان صاحب کا اعتماد ہے اور خان صاحب نے کلیئر کہا ہے کہ سی ایم صاحب اپنی ٹیم خود بنائے۔
تو انشاءاللہ تعالیٰ جب CM پہ اس کا اعتماد ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسی کے اعتماد کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ٹیم خود بنائیں گی. کوئی کمیٹی نہیں ہے. ہاں البتہ اگر CM صاحب کسی سے مشورہ کرے, کسی سے رہنمائی لے تو اس کا اپنا ثوابدید ہے, لیکن پارٹی کی طرف سے یا خان صاحب کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نے ضرور کسی سے مشورہ کرنا ہے. تو کمیٹی بنانے کی جو افواہ کوئی نہ کمیٹی بن رہی نہیں, کوئی ایسی کوئی نہ کمیٹی بن رہی اور نہ کمیٹی کی بات خان صاحب نے کی. اگر میڈیا خود سے یا سوشل میڈیا خود سے کوئی بات کرتا ہے تو اس کو تو ہم نہیں کہہ سکتے اس پہ. جنید اکبر صاحب, احتجاج کی طرف اگر آپ آ جائیں, جو احتجاج کی سیاست کی بات کی گئی ہے وہ تو خان صاحب نے اپنا ذہن ظاہر کر دیا کہ جی آپ کو احتجاج کرنا چاہیے, آپ کو ڈیالہ جیل کے باہر بھی احتجاج کرنا چاہیے. تو کیا اب PTI خیبر پختونخوا اس کے لیے تیار ہے کہ پھر سے احتجاج کی طرف آپ جائیں؟ نہیں, خیبر پختونخوا PTI تو ہر ٹائم آپ نے دیکھا کہ تیار کری ہے. جب سے میں صوبائی صدر بنا ہوں تو تقریباً 26 ڈسٹرکٹ میں نے وزٹ کی, پہلے ڈسٹرکٹ وائز پھر صوبائی حلقے پہ. تو لوگوں کی تیاری تو ہے, وہاں تو کوئی ایشو نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جیسی خان کہے گا 24 گھنٹے کے نوٹس پہ ہم نکل سکتے. ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم جتنی بھی اویلیبل فورم ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, چاہے پارلیمنٹ میں ہو, چاہے ہم بالکل ڈائلاگ پہ بھی یقین کرتے ہیں. ہم عدالتوں سے تو ہمیں ریلیف نہیں ملتا, لیکن پھر بھی ہم ابھی تک جو ہے عدالتوں کے پاس جاتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہم سیریسلی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں عدالتوں سے مزید بائیکاٹ کرنا ہے. تو اس پہ بھی ہمیں پارٹی کے اندر سے مشورہ ہو رہا ہے کہ ہمیں مزید عدالتوں سے رجوع نہیں کرنا چاہیے. تمام عدالتوں سے رجوع نہیں کرنا, یہی تقریباً پارٹی میں یہی کنسنسس بن رہی ہے. کیونکہ جس طرح عدالتیں جس طرح فیصلے کرتے ہیں, جس طرح کنٹرول ہے, جج کنٹرول ہے, فیصلے کنٹرول ہے, کسی اور کے کہنے پہ جس طرح سزائیں میں دے رہا ہے کہ وہاں واقعہ فیصلہ آباد میں ہوتا ہے اور ہری پور میں عمر ایوب صاحب کو سزا ملتی ہے. تو اس پہ ہم سیریس سوچ رہے کہ چونکہ یہ ہم جمہوری لوگ تھے, ہم نے جتنی بھی اویلیبل فورم تھے ہم نے استعمال کرنے کی کوشش کی, لیکن ریاست نے تمام دروازے ہم پہ بند کر دیے. تو خیبر پختونخوا میں جو عدالتیں ان کا بھی بائیکاٹ کریں گے, کیونکہ ادھر سے تو آپ کو کچھ نہ کچھ یہ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی, پارٹی فیصلہ کرے گی. لیکن عدالتوں پہ ہمارا جیسے ہی دن گزرتے ہمارا اعتماد اٹھتا جاتا ہے. جس طرح کے فیصلے آتے, جس طرح کی سزائیں ہوتی, جس طرح کی نااہلیہ ہوتی. اور یہ انکلوڈ کرتے 26 نومبر والا کیس بھی, اس کا بھی اس میں سارے 26 ہو, 9 مئی ہو, چاہے ہمارے اپنے کیسز ہو, تو ہم نے سیریس اس پہ سوچنا ہے کہ اس عدالتوں سے مزید امید نہیں رکھنی ہمیں کوئی, کیونکہ اس سے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے. ابھی آپ نے وزیر اعلیٰ چینج کیا ہے, تبدیل کیا ہے, تو ہم کیا سمجھیں کہ یہ یہاں تک ہی تبدیلی رہے گی یا آپ کے صفوں کے اندر اور بھی تبدیلی آئے گی؟ اس لیے چونکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ جی, آپ بھی کہہ چکے ہیں کہ بیرسٹر سیف جو ہیں وہ PTI کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, خیبر پختونخوا کی حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. نہیں, بالکل بیرسٹر سیف صاحب جو ہے وہ CM صاحب کا ٹیم جو ہے وہ اس کا ثوابدید ہوتا ہے کہ میں اور بھی کئی لوگ ہیں جس کا PTI سے تعلق نہیں تھا, تو وہ CM صاحب بھی کسی اور کو بھی لے سکتے اگر اس کو ضرورت ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کو پارٹی کی, ہماری فیڈرل حکومت میں آپ دیکھیں کہ خان صاحب کی ٹیم میں کافی ایسے لوگ تھے جو اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا, پارٹی کا نہیں تھا, لیکن کیبنٹ کی تھی, کیبنٹ میں تھے. تو حکومت الگ چیز ہوتی ہے, پارٹی الگ چیز ہوتی ہے. یعنی وہ کنٹینیو کر سکتے, یہ تو CM کی نئی CM کی ثوابدید ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ بیرسٹر صاحب اس کے پاس رہے تو رہے گا, اگر وہ چاہتے کہ نہ رہے تو نہیں رہے. کیونکہ انہوں نے اپنی تقریر شروع کی عاشق عمران خان صاحب کے ایک شعر سے, ان کا کہ میں اس میں ہوں, عشق عمران خان کے شعر سے. تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ عشق عمران خان بھی ہوگا, ساتھ ساتھ عشق عوام بھی ہوگا. اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ فوکس کیا ہوگا پارٹی کا؟ کیا آپ کا فوکس یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کو ریلیز کرنا ہے؟ کیا آپ کا فوکس یہ ہوگا کہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کو ختم کرنا ہے؟ کیا آپ کا فوکس یہ ہوگا کہ وہاں پہ ملٹری آپریشنز نہیں ہونے چاہیے؟ میں ایک بات بتا دوں کہ ہمیں جو ووٹ ملا ہے, CM جو چیف منسٹر بنا ہے وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ملا ہے. اور یہ ہمارا جو بیانیہ تھا جس کے ہم پہ کبھی کہہ رہے کہ یہ دہشت گردوں کے سپورٹر ہے, کبھی کہہ رہے کہ طالبان کے سپورٹر ہے, تو اسی بیانیہ پہ ہمیں ووٹ ملا ہے. اور ہم نے کلین سویپ کیا تھا KP میں. یہ الگ بات ہے کہ ہم سے جہاں پر RO کینٹ کے اندر تھے تو ہم سے چینی گئی, لیکن ہم نے KP میں کلین سویپ کیا تھا. تو اسی بیانیہ کے ساتھ KP کے عوام جو ہے وہ
چاہتے ہیں وہی بیانیہ جو خان صاحب کہتا ہے, وہی بیانیہ جو ہماری پارٹی کہتی ہے. تو خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ جو ہے کہ ہم پر یہ الزام لگاتا ہے. آپ بتائیں, جب وہ مجھے اس لیے ووٹ دیتا ہے کہ وہ میرے بیانیہ کے ساتھ ہے, وہ اس لوگوں کے بیانیہ کے ساتھ نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ دہشت گردوں کے دوست ہے, یہ جو ہے یہ طالبان کے دوست ہے. مگر سب فوکس کیا ہوگا, چونکہ آپ لیڈ کر رہے ہیں اس پارٹی کو خیبر پختونخوا میں. آپ کو بتا دوں کہ ہماری بالکل ہم نے ووٹ لیا ہے اور ہمیں تو پریارٹی بھی ہماری ہی ہے, لیکن اس دفعہ ووٹ ہم نے عمران خان صاحب کے نام پہ لیا ہے. میں ہر دفعہ یہ بات کرتا ہوں, میں ہر دفعہ یہ بات کرتا ہوں کہ میں 10 سال پہلے بھی میں نے رہ چکا ہوں. تو جو سب سے مشکل دن سیاست میں میرا ہوتا ہے وہ پبلک ڈے جو ہماری ہوتی ہے. تو یہ 10 سال مختلف رش ہوتا تھا, میری ٹرانسفر نہیں ہوئی, میری پوسٹنگ نہیں ہوئی, میرا کمبا نہیں لگا, میرا یہ چیزیں نہیں. آپ کو میں بتا دوں پچھلے 1.5 سال سے کوئی یہ چیزیں نہیں پوچھتا, ہم سے ملتا ہے خان صاحب کی رہائی کب ہوگی. تو ہماری جو پریارٹی ہوگی وہ عوام کی پریارٹی, کی پی کی عوام کی پریارٹی, پی پی کی عوام کی ہماری ووٹر کی پریارٹی جو ہے وہ عمران خان ہے. تو جو ہمارا ووٹر کہے گا انشاءاللہ تعالی اسی پہ کوشش کریں گے کہ اس کو مطمئن کریں. اور ابھی آپ نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا کہ احتجاج کب کہاں کیسے شروع کریں گے؟ یہ کسی ٹائم بھی ہو سکتا ہے, نومبر سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, نومبر میں بھی ہو سکتا ہے, نومبر کے بعد بھی ہو سکتا ہے, جگہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے, پرانی جگہ بھی ہو سکتی ہے. ایسی کوئی بات ابھی فائنل نہیں. چلیں آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ جو اب تبدیلی آئی ہے وزیر اعلیٰ کی, کیا یہ تبدیلی جو ہے یہ خیبر پختونخوا کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملے گی؟ لوگوں کو آپ سے بہت ساری امیدیں ہیں, آپ کی حکومت سے بہت ساری امیدیں ہیں, اس کے اوپر پی ٹی آئی اب پوری اترے گی کہ نہیں, یہ میں آپ سے پوچھوں گی. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اسپاٹ لائٹ میں آج ایک خاص مہمان ہمارے ساتھ ہے, تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر جناب جنید اکبر خان صاحب. سر آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ یہ جو تبدیلی آئی, سڈنلی آئی, ہم نے دیکھا کہ ایک ہی دن عمران خان صاحب نے 8 اکتوبر کو اعلان کر دیا کہ جی ہم وزیر اعلیٰ کو تبدیل کر رہے ہیں. اس سے ایک دن پہلے صنم جاوید کو آپ کے ہی علاقے سے کینٹ پشاور سے کوئی نامعلوم لوگ جو ہیں وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. آپ کے جو نئی وزیر اعلیٰ آئے انہوں نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ انہوں نے آئی جی کو طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ یہ دریافت کرو, پتہ کرو کہ ان کو کون اٹھا کے لے کے گیا تھا. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ بھی ایک وجہ بنی کہ خان صاحب سمجھتے تھے کہ اب وزیر اعلیٰ کو تبدیل کرنا ہوگا چونکہ ان کے ناک کے نیچے سے ایک ورکر کو انہی کے علاقے میں کوئی اٹھا کے لے گیا؟ نہیں, میں تو اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا. خان صاحب اچھی پوزیشن میں ہوں گی. کیا وجوہات تھے کہ سیم صاحب کو پرانے کو ہٹایا, نئے کو لگایا, لیکن یہ تھے کہ شاید کچھ خان صاحب جس طریقے سے یا دیکھ رہے تھے یا سمجھ رہے تھے یا چاہتے تھے, ہو سکتا ہے اس چیز سے الیمین صاحب اس طریقے سے یا اس کا سٹائل الگ ہو یا جو بھی وجوہات ہو سکتی ہے. میری تو خان صاحب سے ملاقات ہی 8-9 مہینے ہو گئے نہیں ہوئی, تو میرے تو نہ کوئی میسج جاتا ہے نہ اس دن. مگر ان کی تھنکنگ کو تو آپ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں, ان کی جو سوچ ہے اس کو سمجھتے ہیں. ایک بات یہ بھی سامنے آتی تھی کہ خان صاحب کہتے تھے کہ میں ملٹری آپریشن نہیں جاتا. ایک بار نہیں کئی دفعہ انہوں نے کہا. ہم نے دیکھا کہ سہیل افریدی صاحب نے بھی اپنی میڈن سپیچ کے اندر کہا کہ جی ہم ملٹری آپریشن نہیں چاہتے. تو اب کیا فیصلہ کرے گی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ؟ نہیں, ہم تو پہلے دن سے خان صاحب کی آپ دیکھیں کہ یہ نہیں کہ ہماری کوئی اس پہ پرخ پڑا ہے. ہم پہلے سے چاہے ہم اقتدار میں آئے تھے یا نہیں آئے تھے اسی ٹائم سے ہم کہہ رہے تھے. جب آپ دیکھیں 2002 سے یہ مسلسل ہی ہم سنتے آ رہے ہیں اور یہی بات خان صاحب کہتا ہے, ہر جگہ پہ کہتا ہے کہ ملٹری آپریشن اس کا حل نہیں ہے. ہمیں وجوہات جاننی چاہیے کہ کیا وجوہات ہے. اتنی آپریشن ہوئے, 22 بڑے ہوئے, ہزاروں چھوٹے آپریشن ہوئے. تو اگر آپریشن اس کا حل ہوتا تو پھر تو یہ کم ہونا چاہیے تھا. یہ بڑھتی جا رہی ہے. پچھلے سال کی نسبت آپ دیکھیں اس سال دہشت گردی بڑھی ہے, ہر سال بڑھتی جا رہی. تو ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح بلوچستان میں دیکھیں کہ 76 سے ہو رہا ہے. آپ یہ مختلف ہمارے فاٹا کے جتنی ایریا میں ہیں تقریباً سارے لوگوں کو ہم نے نکالا. بڑے بڑے آپریشن ہو گئے. مگر سر آرٹیکل 245 تو آپ کی حکومت نے انووک کیا تھا نا, وہ صوبائی حکومت انووک کرتی ہے تو تبھی فوج جو ہے وہ اس صوبے میں جا کے آپریشن کرنے کے قابل بنتی ہے. نہیں, تو ابھی ہم جس طرح سی ایم صاحب نے کہا کہ جیسی کیبنٹ بنے گی پہلا فیصلہ میرا یہی ہوگا. تو آپ دیکھتے کہ سی ایم صاحب کیا کہتے ہیں. تو ہمارا تو یہ ہے کہ ہم یہ ہمارے خلاف جو یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ہم طالبان کے, پہلے تو یہ بتا دے
کہ ہمارے آپ وہ سب کو میں چیلنج کرتا ہوں، کسی پارٹی کا یا جو بھی چیزیں ہے، کبھی ہم جو ہے ان لوگوں کے ساتھ نہ کبھی رابطے میں ہوئے. اب میں آپ کو بتا دوں، جب کور کمانڈر صاحب لوگوں کو بھیج رہا تھا طالبان کو واپس لینے آنے کا، تو وہ لسٹ منگوائے، پھر بتائے کہ اس میں کس پارٹی کے کتنے لوگ تھے جو وہاں جا کے طالبان سے ڈائلاگ کر رہے تھے. آپ بتائے کہ اسامہ بن لادن کو سے کس نے پیسے لیے تھے بے نظیر حکومت کے گرانے کی. میں آپ کو بتا دوں، موجودہ وزیر اعظم جو ہے اس نے کھلا، یہ تو کوئی چھپی بات نہیں ہے. جب یہاں یہ پنجاب میں این پی کی حکومت تھی کی پی کے میں، اور یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، تو اس نے کہا تھا کہ طالبان کے ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا آپ پنجاب میں کیوں اٹیک کریں. اکوڑا کھٹک کو ایک بھاری رقم دی تھی. اکوڑا کھٹک یہ مدرسہ ہے اور اس کی کافی پرانی ہسٹری ہے، اس سے طالبان کے کوئی تعلق. سمیع الحق کو فادر آف دی طالبان کہا جاتا تھا. نہیں کہا، اور الگ چاہتا ہے. میں آپ کو بتا دوں، اگر پڑھ کے نکلے نہیں، پڑھ کے لکھنے میں تو مسئلہ نہیں ہوتا. اگر اکوڑا خرک میں کوئی دہشت گردوں کی جو ہے وہ وہاں پر کوئی تھی ٹریننگ سینٹر تھی، تو پھر نہیں دینا چاہیے تھی. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ یہاں پر اس کی یہاں سے قیادت. اچھا یہ بتائے، جہاں سے نکلی تھی تو ملا عمر کو آیا عمران خان نے کوئٹہ میں رکھا تھا، تو یہ تو نہیں تھی. یہ تو میں کہتا ہوں جہاں بھی رہا تھا، یہ تو اسٹیٹ کی پالیسی تھی. ضیاء صاحب کی تقریری آپ دیکھیں، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ طالبان ہماری جنگ جو ہے لڑ رہا ہے. یہ تو نہیں کہا تھا. آپ پہلے میں جنید اکبر صاحب، چونکہ اے پی ایس کا آپ نے ابھی ذکر کیا تھا تھوڑی دیر پہلے، اے پی ایس میں جو بچے مارے گئے تھے، ان کے ماں باپ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا خون کس کے ہاتھوں میں ڈھونڈیں. جنرل فیض نے جو جیٹ بلیک ٹیررسٹ سے 100 سے اوپر کو چھوڑ دیا تھا، اور اس کے لیے ہی ایکشن اینڈ ایڈ آف سول پاور آپ نے نافذ کیا، جس کے تحت بنیادی انسانی حقوق لوگوں کے سلب کر لیے گئے. خیبر پختونخوا کے اندر آج بھی وہ انٹرنمنٹ سینٹرز موجود ہیں. آپ کے اپنے سابق وزیر اعلیٰ بتا چکے ہیں کہ 900 سے زیادہ لوگ جو ہیں ان انٹرنمنٹ سینٹرز میں موجود ہیں. تو اگر یہی کرنا تھا اور ان کو چھوڑنا ہی تھا، اور یہ سب کچھ آپ کی حکومت میں ہوا، تو پھر آپ سمجھتے ہیں آپ کیسے اپنے آپ کو جدا کر سکتے ہیں، الگ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس پہ بات کر لیتے. میں تو پہلے تو یہ بتا دوں جی، آرمی چیف جو ہوتا ہے، ڈی جی آئی سی جو ہوتا ہے، یہ وزیر اعظم کا جو ہے وہ سیکیورٹی ایڈوائزر ہوتا ہے. وزیر اعظم کی جو چیزیں وہ نہیں دیکھتا، ان کے ذریعے وہ دیکھتا ہے. ان کا مشورہ ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے. وہ آپ دیکھیں کہ جو ان کیمرہ بریفنگ جتنی بھی ہوئی تھی وہ منگوا لے. اس پہ یہ مختلف پارٹیوں کی قیادت تھی، اس میں تو ہم صرف نہیں تھے. یہ فیصلہ حکومت کا نہیں تھا، یہ فیصلہ ریاست کا تھا. یہ کسی آپ حکومت کو ڈالیں گے اس میں میں آپ کو بتا دوں، جب یہ بات ہو رہی تھی کہ طالبان کو، ریاست سے مراد کیا کہ اس کے اندر آرمی چیف بھی نہیں ریاست جو اپنے آپ کو ریاست آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آرمی چیف صاحب اور ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے اس ٹائم ڈی جی آئی سائی 6 گھنٹے کے سیشن ہوتے تھے، ان کیمرہ بریفنگ ہوتا تھا. میں بھی خود اس میں جاتا تھا. کافی اور لوگ کسی پارٹی کے بندے سے آپ کنفرم کر لے تو وہ آپ کو بتا دے گا. تو اس کو پیکج دیا گیا تھا. ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ جو ہماری لوگ ہیں یہ وہاں پر ہے، یہ جو ہے اس کی جو ہے مس گائیڈ ہوئے یا جو بھی ہو، جو وہ بتاتے تھے. ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ طالبان کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری تو ایک تو کیپیسٹی نہیں ہے اتنی کہ ہم اس کے ساتھ خلاف ایکشن لیں. دوسری یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جنگوں میں ہمارے صدار رہے، ہمارے ساتھ دیے، تو ہم نہیں کر سکتے نا ہم کے ساتھ خلاف جو ہے آپریشن کر سکتے نا. یہ آپ کے لوگ ہیں، آپ اس کو لے کے جائیں. تو یہاں پہ ہمیں یہ بتایا گیا جاتا تھا کہ ہم ان لوگوں کو لائیں گے. وہ نمبر بھی بتایا جاتا، اتنی فیملی ہے، اتنی جو ہے انڈیویجول ہے. اچھا ہم اس کو لائیں گے اور اس کے ایک بندے کو ہم روزگار دیں گے. یہ ہمیں بتایا گیا کہ ہم روزگار دیں گے، ہم اس کی ریہیبلیٹیشن کریں گے. اس پہ تھا، پولیٹیکل لوگوں کا نہیں تھا. جب اب سوات میں جب یہ لوگ آ گئے، سوات میں ہماری صوبائی حکومت تھی، صوبائی حکومت چیخ رہی تھی. وہاں کی قیادت مراد کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، مراد کے ساتھ کیا مسئلہ، اس کا تو یہ مسئلہ ہے کہ وہ ان کے خلاف سب سے پہلا جو بندہ تھا وہ کڑا ہو گیا تھا. ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ میں کیا کہا، اس نے یہ کہا تھا کہ یہ لوگ آپ لے کے آ رہے ہیں، ہمیں بتائے کن شرائط سے آپ لے کے آئے. تو ریاست نے ہمیں بریف کیا گیا تھا، ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں.
आप हमें सपोर्ट करें, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को, सिर्फ पीटीआई को नहीं कहा था, हम हुकूमत में थे, ये साहिबान जो सारे आते थे, अगर वज़ीर आज़म उसको बुलाता ये नहीं आते थे, लेकिन आर्मी चीफ के कहने पे ये सारे आ जाते थे। एक तरफ कहते थे कि बाजवा ने हमारी हुकूमत गिराई थी, लेकिन बाजवा के कहने पे ये सारे आए, और उसी वजह से जो हमारी हुकूमत गिरी ना, ये जब ये सेशन शुरू हो, ये इनकी ब्रीफिंग शुरू हुई, तो इन लोगों के राबिते बाजवा साहब से बहाल हो गए। इसी के बाद जो है वो आगे बढ़ के हमारी हुकूमत गिराने का जरिया बने। ये शायद इसी वजह से आपके वज़ीर आला जो हैं वो मीटिंग्स में नहीं जाते। नहीं, मैं आपको बताता हूं कि ये जो इमरान खान पे या पीटीआई पे जो ये मलबा डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। इसमें वो फैसला उन लोगों सिर्फ रियासत का था, ये रियासत का फैसला था। वही रियासत जिसने अफगानिस्तान के जंग में वहां पर कीपी की क़यादत चीख रही थी, बादशाह खान चीख रहा था, हमारा जो है सारी क़यादत चीख रही थी कि आप क्यों उसके जंग में जा रहे हैं। ये हम जो ड्रामे कर रहे कि हमने इसको जो है हमने इसकी मेहमान नवाजी की, अफगानियों की ख्वाहिश ही नहीं थी कि हम मुल्क छोड़े, हम लोग उसको गए, उसको लेके आए। मगर अब तो आप मुज़ाकरात के हामी में है ना कि नहीं, मैं टीटीपी के साथ मुज़ाकरात होनी चाहिए। हम पहले भी मुज़ाकरात के हामी थे, हम आज भी मुज़ाकरात के हामी थे। अफगान तालिबान या टीटीपी के साथ? हम कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल लोग किसी की हम हर उस बंदे से, हम रियासत से डायलॉग के लिए तैयार है, हम इन लोगों के साथ टीटीपी से भी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज भी कहता हूँ, पार्टी का यही पॉलिसी है। हम कहते हैं अगर कोई रियासत न माने, कोई आईन न माने, कोई कानून न माने, बिल्कुल उसको साथ करें। हमारे इशू क्या है? मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ। देखिए, टीटीपी ये कहती है कि हमें अपनी तर्ज हुकूमत आपके ऊपर नाफिज करनी है, हमने अपने तर्ज शरिया आपके ऊपर नाफिज करनी है। वो कहते हैं कि जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसके अंदर आपका भी इलाका आ जाता है, उसको आप वापस करें, इसको जम नहीं होना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा। आपने जो ये बात की ना, उसी टाइम मैं आपको बताऊं कि उसी टाइम ये बात यही एस्टेब्लिशमेंट हमें कह रही थी कि तालिबान ये चाहते हैं। और अच्छा, ग्रे एरिया भी हमें बताई कि ये इसकी ग्रे एरिया में भी नहीं था। उसी टाइम जो हमें ब्रीफिंग दे रहे थे उसमें ये नहीं था। हमने पूछा कि भाईजान आप चाहते कि ये फाटा वापस हो जाए? हाँ। ये तो आप तो उसमें जो दो तीन चीजें जो है वो उस पे थी कि नहीं, इस पे हम तो बात नहीं करेंगे, लेकिन उस पे उस टाइम की एस्टेब्लिशमेंट एग्री थी इन चीजों पे। ये तो नहीं हो सकता कि वो चाहते थे कि फाटा जो है वो वापस, मुझे लग रहा था, मुझे भी लग रहा था, और हमारी अक्सरियत जो सुन रही थी, हमें लग रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट भी उसके साथ एग्री है इन चीज़ों पे। मसला ये है कि ये तो नहीं होगा कि आज एक कोई और आ जाएगा। यही जौलक साहब ने हमें कहा, हमें धकेला अफगानिस्तान की जंग में। हमारा क्या था? हमें कहता है कि यार ये आपकी जंग है, वो अमेरिका और उसकी जंग थी। हमें जो है वहाँ से रखी। हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे कीपी में, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब पंजाब में फैक्ट्रियाँ बन रही थी ना, हम दहशतगर्द बना रहे थे। हम जो है हम रियासत जंगजू तैयार कर रहे थे। उस जंगजू के लिए तनख्वाहें मिलती थी, उसको प्रोटोकॉल में मिलता था उसको। तो आपने अभी ये बात की जो आर्मी पब्लिक स्कूल की, मुझे तो नहीं पता कि वो वाकया किसने किया, लेकिन एहसान ने तो माना था ना। एहसान को इमरान खान ने वहाँ तुर्की लेके गए। तो गए तो आपके सूबे से थे, भागे तो आपके सूबे मेरे भागे से, मेरे सूबे से तो नहीं भागे थे ना। पता कर ले कि किस कहां से भागे थे, चले थे उस वहां पर। फिर असल में मसला ये है, अगर हम यही डरेंगे, हम यह कहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमने सीखना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हमसे गलतियां नहीं हुई, हमसे गलतियां हुई है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। अच्छा, वो लोग भी गलतियां माने, ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैं अकलीकुल हूं। ठीक है, आगे बढ़ने वाली बात भी करते हैं, और किस तरीके से आप अपना अब हुकूमत चलाएंगे खैबर पख्तूनख्वा में। ये एक ऐसा इलाका है जहां पे आपने सही कहा कि खून रेजी हुई है, लोग तरसे हुए हैं कि अमन आ जाए। इस इलाके में आप कैसे अपना सूबा चलाएंगे, इस पर बात करेंगे नए वज़ीर आला के साथ। छोटा सा वक्फा लेते, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हैं तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जनाब जुनैद अकबर खान साहब। जब इमरान खान साहब ने ये ऐलान कर दिया कि सुहेल अफरीदी अगले वज़ीर आला होंगे, तो बहुत सारी क्यासार आइयाँ थीं कि आपके ऊपर और पार्टी के ऊपर दबाव था कि आप सुहेल अफरीदी साहब को एक्सेप्ट ना करें। ऐसा कुछ था? बिल्कुल इस तरह था। लोगों ने राबिता भी किया, क़यादत से किया, मुझसे किया, दोस्तों ने, जो और भी कुछ लोग थे कि आप ये नाम जो है चेंज कर ले। तो हमने तो कहा कि नहीं, खान साहब ने फ़ैसला किया, और खान साहब के हम होते कौन है जो खान साहब के फ़ैसले चेंज कर लेना। तो जब खान साहब ने कहा तो हमारा तो फाइनल है, इस पर ना हम बात कर सकते, ना सुन सकते, ना हम कुछ कर सकते। तो ये थी, वो ख्वाहिश थी कि सुहेल अफरीदी की जगह कोई और चीफ मिनिस्टर बने।
अच्छा, और वो कौन था? नहीं, उसने यहाँ तक भी कहा गया कि बेशक जो भी हो लेकिन सुहेल अफरीदी ना हो। अच्छा, अब दूसरी तरफ ये भी एक बात आ रही है कि जो सुहेल अफरीदी साहब ने वाज़े तौर पे कहा कि एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर जब एक दफ़ा मेरी काबीना बन जाएगी तो मैं इसको वापस ले लूँगा, मगर फ़िलहाल जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो सिर्फ ये कह सकती है, कम अज़ कम अर्ली पिटिशन तो लगवा ही सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जी एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर की हेयरिंग तो हो जाए। पिछले 5 साल से हेयरिंग नहीं हुई और आपकी अपनी गवर्नमेंट गई हुई है वकार सेठ की जजमेंट के ख़िलाफ़, जिसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने बाद में फिर स्टे दे दिया था कि एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर रहेगा। आपने सिर्फ जाना था खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कि जी आप अपनी विड्रॉ कर लेते, आपने जो अपनी पिटिशन दायर की हुई थी आपने वो भी नहीं किया। नहीं, मैं तो पहले आप बताऊं कि हमारी जो सूबाई के तंजीम है उन्होंने भी करारदाद के ज़रिए कहा था कि उसको कर ले। फिर हमारी इसी असम्बली ने ये सीएम साहब के चेंज होने से चंद दिन पहले असम्बली ने करारदाद पास किया था, करारदाद तो पेश की, मगर आप सुप्रीम कोर्ट जो एक अमली तौर पे एक एक्शन था जिससे आप वापस ले सकते थे वो आपने किया नहीं अदालत में। ये तो मैं असल में सीएम साहब, पिछले सीएम साहब अच्छी पोजीशन में होंगे कि उस पर बात कर सके, लेकिन नहीं, सीएम साहब ने कहा कि जैसी मेरी कैबिनेट बनेगी तो मैं उसको विड्रा कर लूँगा। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला, वो तो हमारी पार्टी की भी है, हमारी तरफ से भी है कि इसको विड्रा करें, तो इंशाल्लाह तो उम्मीद है कि ये विड्रा कर लेगा। इंटर्नमेंट सेंटर्स भी इस वक्त आपके सूबे के अंदर मौजूद हैं। आप बात करते हैं इंसाफ की पार्टी हैं आप, मगर आपके अपने जो लोग हैं वो इंसाफ से महरूम हैं। इन इंटर्नमेंट सेंटर्स में कौन है, उसके ऊपर क्या चार्जेस हैं, कितनी देर तक वो वहाँ पे है, किसी को कुछ नहीं पता। फैमिलीज़ जो हैं वो बाहर बैठी रहती हैं, कहती हैं हमारा बंदा तो हमें दे दो, तो ना उनको अदालत में पेश किया जाता है, वो मिसिंग पर्सनस के तौर पे अंदर है। ये आपने बर्दाश्त किया, बड़ा अरसा आपने बर्दाश्त किया, कितनी देर और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी? मैं पहले आपको बता दूं कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमसे गलतियां हुई है, इसलिए हम आज भुगत रहे। शायद हमें एहसास नहीं था, शायद हमें समझ नहीं थी, शायद हमारी जो है सोच महदूद थी, शायद हम एक ही उस नज़र से देखते जो हमें दिखाया जाता था। तो हमसे गलतियां हुई, इंशाल्लाह ताला हमारी यही कोशिश होगी कि हम इसका अजाला कर दें, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी ऐसी आपको तब्दीली नज़र आएगी, आपको वो चीज़ें नज़र आएगी जो पहले हमने नहीं की, जो हमें करनी चाहिए थी। तो इंशाल्लाह ताला हम यही, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अपनी पिछली गलतियों का अजाला करें। पुलिस का आप क्या करेंगे? इसलिए चूँकि इन केसेस के अंदर हमने ये देखा है कि DSP जो है वो एक शख्स को उठा के लेके जाता है। मैं आपको नाम बता देती हूँ, PTM के एक शख्स को उठा के लेके गए और फिर उन्होंने उनको इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के हवाले कर दिया। उसके बाद वो इंसान जो है वो गायब है। अब उसके ऊपर अदालती फैसला भी आ चुका है, DSP को सज़ा भी हो चुकी है, मगर वो गायब है। IG जिस तरह आपके सूबे के है, वज़ीर आला ने उसको तलब किया और पूछा कि सनम जावेद को कैसे दिन दिहाड़े जो है मेरे सूबे से उठा लिया गया। तो फिर आप पुलिस का क्या करें? नहीं, पहले तो हम आपको बता दें कि जब इमरान खान साहब की फेडरल हुकूमत थी ना, तो KPK की आवाम ने जो हमने जो अमन से वो वक्त गुजारा, वो इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे, वही मिसाली पुलिस जिसकी हम मिसालें देते थे और जिसकी बिल्कुल वो थी। हमने पुलिस को जो है बाइख्तियार बनाया था, हमने पुलिस को सारे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बाहर कर दिया, उसका फोकस सिर्फ लाइन आर्डर पे था। लेकिन जब से हमारी हुकूमत गई ना, तो वही जो मिसाली पुलिस थी उसका बेड़ा गर्क कर दिया गया। ये जो 1.5 साल 2 साल जो निगरान सेटअप बनाया गया था, उसी अदालत उसी पुलिस को PTI के वर्कर के पीछे लगाया, वही काम जो उसका नहीं था उससे करवाया गया। उससे पुलिस का मोराल नीचे आ गया, उससे उसका जो वही काम जिस तरह आप कह रहे हैं वही होता है। बदकिस्मती करेंगे क्या? नहीं, मैं आपको बता दूं, बदकिस्मती यहाँ पर यह है कि IG जो होता है, चीफ सिक्योरिटी जो यहाँ होता है, वो होता तो सूबे का नुमाइंदा होता है, लेकिन उसकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है यहाँ फेडरल से होती है, कंट्रोल उसको फेडरल से होती है। तो इस पर हमें सीरियसली सोचना है कि हम पुलिस में क्या रिफॉर्म लाए, ताकि पुलिस जो है वो DC के नीचे उसकी CR वो बनाए, उसकी ये वो, ऐसा ना हो कि एक IG जो हमारे कहने पे ना हो, जो फेडरल से लेके आए। अगर पुलिस की CR भी वो बनाए, पुलिस की ट्रांसफर पोस्टिंग भी करे, उसका कंट्रोल यहाँ फेडरल से हो, तो फिर तो हमारे हाथ कुछ नहीं, ऑर्डर आपके हाथ में नहीं, फिर तो हमारे पास कुछ नहीं आएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे, जहाँ पर कमी खामियां हैं हम कोशिश करेंगे कि उसको दूर करें। ड्रोन हमले, मोटार गोले, इससे सिविलियंस की जो ज़िंदगियां हैं वो ख़तरे में हैं। हमने देखा कि बहुत सारे मुजाहरे हुए आपके इलाके में, चूँकि ड्रोन हमले हुए, मोटर गोले फेंके गए लोगों के ऊपर, उसके अंदर बच्चे भी हलाक हुए। अब अगर ऐसा होता है तो PTI की हुकूमत क्या करेगी? नहीं, PTI की हुकूमत
جو کر سکتی ہے وہ کرے گی. آیا ہم آپ ہمیں بتائیں, آیا ہم ریاست سے لڑ سکتے ہیں؟ تو اگر ہمارے پاس جو اویلیبل آپشن ہوتے, ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے, ایک تو دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے. جتنی بھی اویلیبل فورم ہے ہمارے پاس, تو یہ نہیں ہے کہ ہم ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں. آرٹیکل 245 کو ریووک کریں گے. وہ تو ابھی پہلے ہم نے بات کی کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ تو پہلی جیسی کی منٹ بن جائے گی. انشاءاللہ امید ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے جس طرح کمٹمنٹ کی ہے وہ کر لے گا. اچھا, یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے یہ بالکل بالکل. اس کو تو ہماری صوبائی تنظیم نے, جس کو میں چیئر کر رہا تھا, ہمارے سب سے پہلے قرارداد ہماری طرف سے, ہماری تنظیم کی طرف سے آیا کہ یہ کر لے, تو اس انشاءاللہ تعالیٰ وہ تو ہو جائے گی. لیکن پھر یہ ہے کہ اگر ریاست اس کے بعد کرے تو ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ تو ہمارے پاس یہ آپشن ہے, ہم تو کوئی ریاست کے ساتھ لڑ تو نہیں سکتے کہ ہم وہاں پولیس کو کیا ہتھیار اٹھاؤ ہم نے فیڈرل پہ کرنی, وہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے. لیکن ہم سپورٹ نہیں کریں گے. ہم جو ہے ہماری وجہ کیا ہے, ہم یہی سمجھ رہے کہ اس سے نفرتیں مزید بڑھتی ہے جب بے گناہ قتل ہوتے. ہم یہ جو ہمارے خلاف یہ بیانی کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دہشت گرد, ہم تو چاہتے اچھا ایک ادارے کا بندہ اس کو زیادہ شوق ہوگا کہ کی پی میں امن ہو یا مجھے چاہتا ہوں, میرے بچے اچھا یہ فیڈرل کا پنجاب کے بندے کو زیادہ ہوگا کہ مجھے ہوگا کہ میں نہیں چاہوں گا کہ کی پی میں امن ہو. لیکن میرے طریقہ کار پہ اختلاف ہے. میں کہتا ہوں آئیں مجھ سے بیٹھے, ہماری رہنمائی کا ہم آپ کو بتائیں گے. مگر جب آپ کے وزیر اعلیٰ جائیں گے ہی نہیں سیکیورٹی کے اوپر یا افغان ریفیوجیز کے اوپر میٹنگ ہو, اور وہ وزیر اعظم سے بات ہی نہیں کریں گے, تو پھر آپ کی بات کون سنے گا؟ نہیں, وزیر اعلیٰ صاحب نے بہت ٹھیک کیا ہے, ہم اس کو آن کرتے, اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ دوبارہ بھی بلائے دوبارہ بھی وہ نہ جائے. میں وجہ بتاتا ہوں. سب سے زیادہ اگر کسی کو سمجھ ہے, جس کو پتہ ہے افغانستان کے بارڈر کے فاٹا میں کی پی کے میں, وہ عمران خان صاحب ہے. اچھا آپ عمران خان صاحب سے رہنمائی نہیں لیتے, اس کو وزیر اعظم سے ملنے نہیں دیتے, اس کو ملا دے اس کی تاکہ وہ اس سے رہنمائی لے, تاکہ وہ اس پوزیشن میں ہو کہ بات کرے, تاکہ چیف منسٹر صاحب کو تو اپنی اس کو اگر اس کرسی پہ بیٹھا ہے تو عمران خان صاحب کی وجہ سے بلائے. تو چیف منسٹر صاحب کے ساتھ تو یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ پارٹی کا فیصلہ کرے, وہ تو اپنی حکومت کا کر سکتا ہے, وہ تو نہیں کر سکتا. فیصلہ تو عمران خان صاحب نے کرنا ہے. تو وہ اس سے رہنمائی کے لیے آپ اس کو نہیں چھوڑتے, اس سے بات نہیں کرتے, اس سے رہنمائی نہیں لیتے. اگر آپ سیریس ہے تو اس کو ملا لیتے, کیا مسئلہ ہے اس کی, اسے کیا ہو جائے گا. تو اگر آخر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, وہ یہ ہے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے. تحریک لبیک پاکستان نے جو احتجاج کیا مریدکے میں ہم نے دیکھا, اس کے اوپر پارٹی پوزیشن آپ کی کیا ہے؟ اس کے اوپر ایک سمری گئی ہوئی ہے کہ جی تحریک لبیک پاکستان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں تو کسی بھی پابندی کے حق میں نہیں ہوں, چاہے پی ٹی ایم ہو, چاہے لبیک ہو, چاہے جس کو میں نہیں سپورٹ کرتا کہ کوئی ایسی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کرے. بالکل جو کرے اس کو سزا ہونی چاہیے. لیکن ایک انڈیویجول کو یہ تو نہیں ہوگا کہ یہ پہلے یہ دیکھے کہ یہ تحریکی بنتی کہاں سے, کون اس کو بناتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ہم یہاں پر ایم کیو ایم کو سپورٹ کرے, پھر جب وہ ہماری ہاتھ سے نکل جاتا ہے پھر کہہ رہے اس پہ بین لگائے. اسی طرح کی ان کی پیچھے کون سی قوتیں ہوتی جو اس کو بناتی, اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. بنانے والے کون تھے, وہ چیزیں دیکھیں. جو پی ٹی ایم کے پر بین لگا تھا وہ درست تھا؟ نہیں, بالکل غلط تھا. بالکل میں غلط سمجھتا ہوں. میں نے کہا پی ٹی ایم کو, اگر پی ٹی ایم انٹی پاکستان بات کرے, میں کہتا ہوں اس کو سزا ہونی چاہیے. اگر وہ آئین نہ مانے, میں کہتا ہوں ان کو سزا ہونی. لیکن اگر وہ اپنی حق کی بات کرے, آپ اس کو کنونس کرے, اس کو بتائے, اس کو ثابت کرے کہ وہ غلط ہے. یہ تو حل نہیں ہے کہ آپ اس کو پہ بین لگائے, یہ تو حل نہیں ہے. ہم تو کہ اوپن ڈیبیٹ ہو, کوئی وہ ثابت کرے, آپ ثابت کرے کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہے. آپ اس طرح تو نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ریاست نے جو ہمیں جو ہر دفعہ ہمارے ساتھ کیا, ہمیں پہلے بتایا گیا تھا منظور پوچھتے جب ہم اسمبلی میں تھے, اس کے جو محسن داوڑ اور علی وزیر کے متعلق ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہے, یہ راہ سے پیسے لیتے, یہ افغانستان سے پیسے لیتے. جب ان کو ضرورت پڑی پھر اسی کی ووٹ کے ذریعے ہماری حکومت گرائی, اور پھر وہی محسن داوڑ جو انٹی اسٹیٹ ہمیں بتایا گیا تھا, وہی محسن داوڑ جو ہے وہ اس کو پھر کس کمیٹی کا چیئرمین بنایا. آپ نے دیکھا کتنی عام کمیٹی کا چیئرمین بنایا. تو یہ تو نہیں ہے کہ آج اگر میرے ہاں میں کوئی ہاں ملائے تو وہ ٹھیک ہے, کل نہ کرے تو اینٹی اسٹیٹ. بہرحال پاکستان کا دستور تو یہی رہا ہے. آپ تو ایک ایسے صوبے سے ہیں, آپ تو ایسے صوبے سے ہیں جہاں پہ بادشاہ خان کو بھی کہا گیا تھا, تو اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. یہی تو مسئلہ ہے. یہی جو ہمارا, میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارا مطالعہ پاکستان بھی ہمیں جھوٹا بتایا گیا تھا, ہمارے ہیرو بھی جھوٹے تھے, ہمارے ولن بھی جھوٹے تھے. بادشاہ خان, عظیم بادشاہ خان, اس کو ہمارے لوگوں نے ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ جو ہے اینٹی پاکستان ہے.
وہی آپ نے دیکھا GSN کو دیکھا, آپ کتنے کتنے عظیم لوگوں کو ہم نے جو ہے وہاں پر کیا, اور جن لوگوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھے اس کو ہم نے ہیرو پیش کیے, اس کو ہم نے جو ہے اپنی لیڈر بنایا. تو یہ تو بدقسمتی, اس لیے تو ہم نے جنون قیادت کو آگے نہیں بڑھائی. آپ دیکھیں 85 میں کس طرح وہ سیاست کا بیڑا غرق تو جرنیل نے کیا تھا نا. اسی ٹائم انہوں نے غیر سیاسی الیکشن کی, وہاں پر ایسے لوگ آئے جو ڈرگ ڈیلرز تھے, ایسے لوگ آئے, اس کو فنڈیں دی, اس سے کرپشن شروع ہوئی. پہلے تو نہیں تھی سیاست میں کرپشن, تو کون اس کے ذمہ دار ہے؟ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرے پھر دیکھیں. آپ بلوچستان میں جنون قیادت کو لے کے آئے پھر دیکھیں کہ مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں. تو آپ سیف ہاؤس کے مکینوں کو اٹھائیں گے, وہ نہیں کر سکے گا. ہم نہیں چاہتے کہ فاصلے بڑھے, ہم چاہتے کہ ان کا حل نکلے. ہمیں اکٹھے بیٹھنا ہے, ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے. لیکن ایک غلطیوں کو اگر میں یہاں پر کہتا ہوں کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی, میری پارٹی سے غلطیاں ہوئی, تو کوئی اور بھی کہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی, ہم آئندہ کوشش کریں گے. یہ غلطیاں نا, انسان ہے, غلطیاں ہو سکتی ہے, لیکن اگر ہمیں پتہ ہو تو یہ نہیں کہ مجھے فلاں بندہ پسند نہیں ہے اور میں اس کو کر لوں نا. تو یہ آگے بڑھنا ہے. آپ نے بڑی کلیئرلی میرے سارے سوالوں کا جواب دیا ہے. تھینک یو سو مچ فار دس ویری ویری کینڈیڈ انٹرویو. بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.